بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل نظر و بصر بصیرت افروز فیروزان درس و تدریس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے تدریس و تربیت میں تنہا انصاری کے غزل کے چند اشعار نظر کرنے آ رہا ہوں۔ امیدی گراں ہے کہ آپ کے قلب و ذہن پر ان چند اشعار کی تشریح گراں تو نہیں، لیکن گہری سوچ میں ضرور مگن و مستقن کرتی رہے گی۔ غزل کے چند اشعار یوں عرض بیاں ہے۔ تیری فرقت میں مجھ پر ہر گھڑی جو گزرتی ہے، سمجھتا خود ہوں لیکن تم کو سمجھانا نہیں آتا۔ تنہا انصاری اپنی تنہائی کو اس طرح مرقوم کرتا ہے کہ اے میرے محبوب و معبود، میں تیری جدائی میں ہر لمحہ گزر بسر تو کرتا ہوں، لیکن اپنی اس ذہن و ضمیر کو ہر چند سعی و کوشش کرتا ہوں کہ سمجھ جائے کہ اس فراقت میں یہ لمحات زندگی کے لازم و ضرور کاٹنے ہی ہے۔ یہ آزمائش کے ایام انسان کو جب تک جان میں جان ہے، آخر کار ان کو برداشت کرنا ہے۔ لیکن اے میرے محبوب و معبود، میں آپ کے ذات اقدس کو کیا سمجھ سکوں کہ کیسے آپ کے انوار اقدس کو اپنی قلبی کیفیت میں سما سکتا ہوں۔ یہ ہجر مجھ سے برداشت نہیں ہوا کرتا ہے۔ تنہا انصاری اس دوسرے بند میں یوں فرماتے ہیں، میں گل ہوں مسکراتا ہوں طوفانوں کے عالم میں، خزاں کے تند جھونکوں میں بھی مرجا نہیں آتا۔ میری مانند اس گلشن گل کی ہے جو ہمیشہ اپنے ان نرم و نازک نزاکت آفرین ورق اوراق سے مسکراتا ہوا ہر لمحہ گزارتا ہے، چجائے کہ اس کے آفاق میں غم و علم اور طوفان و تلاطم کے کتنے جھونکے اور جھروکے گزر جائے، لیکن گل کی سب سے یہ گلفام ہستی ہے کہ وہ ہر طوفان اور ہر مکان و زمان میں اپنی مسکراہٹ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھتا ہے، چاہے کہ موسم خزاں ہو یا موسم خزاں کے ان تیز و تند ہواؤں کے جھونکوں کا اس پر کتنا بھی اثر و تاثیر ہو، لیکن اپنی مسکراہٹ پر وہ کبھی آنچ نہیں
آنے دیتا ہے۔ یہی حال میرے قلب و ضمیر کا ہے۔ میں ہمیشہ اپنے معبود و معشوق کے اشتیاق میں مگن رہتا ہوں اور مسکراتا رہتا ہوں۔ تیسرے بند میں تنہا یوں رقم تراز ہے، شگفت ناو اپنی اور موجوں کا تلاطم ہے۔ جو کچھ بھی ساتھیو مجھ کو تو گھبرانا نہیں آتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں اس وسیع و عریض سمندر میں، ان موجوں کے تلاطم میں، شگفت صورت میں اپنی حیات کی کشتی کو رواں دواں اپنے منزل مقصود کی طرف کیا کرتا ہوں۔ جو کچھ بھی ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے اے ہم سفر جو اس کشتی میں مجھ سے سوار ہے، گھبرایا نہیں کرتا ہوں۔ میرے دل اور میرے افشانی میں اور میرے جبیں میں کبھی کوئی خلاف توقع صورتحال نہیں ہوا کرتی ہے۔ میں اس وسیع دریا اور دریا کے اندر ان تلاطم موجوں میں ہمیشہ اپنے معبود و معشوق کے فراق میں سفر کو کاٹتا رہتا ہوں۔ مجھے ہر غم و الم تسلیم ہے، لیکن اپنے معبود و معشوق سے جدائی اور اس سے دوری کبھی برداشت نہیں ہوا کرتی ہے۔ میں ان تلاطم موجوں سے گھبرایا نہیں کرتا ہوں، لیکن امید گراں ہے کہ کبھی نہ کبھی مجھے اپنے منزل مقصود میں وہ معبود ضرور نظر آئے گا۔ اگلے بند میں یوں مرقوم و مذکور ہے، چٹانوں کو ہٹانا ٹھوکروں سے مجھ کو آتا ہے، مگر نازک سی امیدوں کو ٹکرانا نہیں آتا۔ پتھر جو بھی مجھے راہ میں ملتی ہیں، ان سے ٹکر کھانا میری فطرت بن گیا ہے۔ مجھے ان سے ٹکرانے میں ضرور ایک مزہ ہی آتا ہے، کیونکہ ان ٹکرانے سے ہی میرے بدن میں درد پیدا ہوتی ہے۔ تو لیکن یہ سب کچھ برداشت کرنے کا مجھ میں مادہ ہے، پر آپ کی نازک سی ان اداؤں کو ٹھکرانا نہیں آتا ہے۔ آپ کے ان نازک اداؤں سے میں نبرد آزمانا برداشت نہیں کرتا ہوں۔ ان نازک اداؤں ہی پر میں فدا ہو جاتا ہوں۔ اگلے بند میں تنہا اپنی تنہائی کو یوں بیان کرتے ہیں، تڑپتے ہی میں لطف زندگی حاصل ہوا تنہا، تڑپتا خود تو ہوں اوروں کو تڑپانا نہیں آتا۔ تنہا اپنی زندگی کے ان لمحات کو تڑپنے سے تشبیہ دیتا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں زندگی کے لمحات میں پھڑپھڑانا، تڑپنا جو میسر مجھے آتا ہے اس پرندے کی طرح، یہ مجھے گوارا ہے۔ اس تڑپنے میں، اس پھڑپھڑانے میں مجھے سرور ضرور آتا ہے، لیکن تڑپتا خود تو ہوں اوروں کو تڑپانا نہیں آتا ہے۔ لیکن مجھ میں یہ خصلت نہیں ہے کہ میں دوسروں کو تڑپاؤں۔ گویا کہ مجھ میں یہ مادہ تو ضرور ہے، خود تڑپتا ہوں، لیکن دوسروں کو تڑپانا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے۔ گویا تنہا اپنی تنہائی میں بھی اپنے انس و محبت کو، اپنے درد کو یوں سمجھاتا ہے کہ میں دوسروں کے لیے جیتا ہوں۔ دوسروں کو کسی مصیبت میں ڈالنا
مجھے نہیں آتا ہے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ زندگی کا یہی اصل مقصد حیات ہے کہ انسان دوسروں کے کام آئے، دوسروں کو تڑپانے کے بجائے خود تو تڑپ جائے، موجوں سے ٹکرائے لیکن دوسروں کو زندگی بخش دے۔ اسی زندگی کا نام ہے زندہ دلی۔ تو تنہا ان چند اشعار میں ہمیں اپنی زندگی کی ان کیفیتوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو امید ہے کہ ہم آپ ضرور اس وقت ان سطور کو تفہیم التعلیم میں اور تدریس میں سمجھنے کی ضرور صحیح و کوشش کرتے رہیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ و نگہبان۔ شکریہ۔